السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سچ پوچھیں تو میں نے کوئی 3-4 دفعہ ویڈیو کا سٹارٹ لیا، بڑا کوئی بن ٹھن کے اس شرٹ کو سیدھا سیدھا کر کے بیٹھنے کی کوشش کی، بڑا فارملی سٹارٹ لینے کی کوشش کی کہ ہیلو ویورز، دس از ساجد مشتاق اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل پیس تھرو ورڈز۔ تو اس طرح کر کے جیسے فارملی سٹارٹ لیا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ مجھ سے یہ فارمل سٹارٹ لیا نہیں جاتا۔ ایکچولی ریزن بیہائنڈ کہ میری جو آپ سے جو مخاطب ہونا ہے اس کی پیچھے کوئی فارمیلٹیز نہیں ہیں۔ میں کچھ پرسنل ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرے کچھ ایکسپیرینسز سے کسی بندے کا کوئی فائدہ ہو گیا، کوئی بات آپ نے پک کر لی اور وہ آپ کے کام آ گئی، یا اس ویڈیو سے آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے رویوں میں کوئی پوزیٹیو چینج آ گئی، تو ایکچولی مجھے جو آؤٹ کمز تھے اس ویڈیو کو بنانے کے، اس یوٹیوب چینل کو بنانے کے، تو وہ آؤٹ کمز اچیو ہو جائیں گے۔ تو اسی ایفرٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں، اپنے جو مشاہدات ہیں، ان کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ایتھکس۔ آپ کی اخلاقیات کا لیول کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ایکچولی میں نے جو چیزیں معاشرے میں آبزرو کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ایکچولی جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں یا جب بھی آپ کوئی بات لکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے جس کی بیس پر آپ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک کالم لکھا 2 بول محبت کے، جو کہ آغاز سفر نیوز پیپر میں پبلش ہوا۔ وہ جب میں نے کالم لکھا تو اس کالم کے بیہائنڈ کچھ ریزنز تھی۔ وہ یہی تھی کہ مجھے ایک دفعہ ایک آرگنائزیشن وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا، جہاں پر مجھے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جانا تھا، کچھ کلیئرنس کے معاملات تھے ان کے سلسلے میں۔ اور جب میں نے وہ ڈپارٹمنٹس وزٹ کیے، آپ یقین کریں گے کہ مئی جون کا مہینہ، جس میں ہمارے ہاں پاکستان میں بہت زیادہ گرمی اور حبس کے دن ہوتے ہیں، اس میں، اور جب آپ دوپہر کے 1-1:30-2 بجے کسی آفس میں وزٹ کر رہے ہوں اور سامنے والا بندہ اے سی میں بیٹھا ہو، اور اے سی میں بیٹھنے کے باوجود اتنی کڑواہٹ ہو اس کے لہجے میں، اتنی بد مزاجی ہو، تو نو ڈاؤٹ آپ کا خون کھول اٹھتا ہے۔ تو ایک مایوسی سی، ایک بڑی بندے کو تکلیف سی محسوس ہوتی ہے کہ ایسے پڑھے لکھے معاشرے میں ہمارے لہجوں میں اتنی کڑواہٹ، ہمارے لہجوں میں اتنا غصہ اور ایک دوسرے کے لیے اتنی زیادہ نفرت، یہ چیزیں کہاں سے بلڈ ہو رہی ہیں؟ ان چیزوں کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ کیوں ہم اس طرف چل پڑے ہیں کہ ہماری اخلاقیات کا لیول اتنا زیادہ گر گیا ہے؟ مطلب کسی کے ساتھ بیہیو، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیسے کسی کے ساتھ اس لہجے میں بیہیو کر سکتے ہیں۔ آپ سے کوئی کسی کو آپ سے کام نہ پڑے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی کسی کو آپ سے کام پڑتا ہے تو ایکچولی تب آپ کی اوقات کھل کر سامنے آتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ نے اگلے بندے پر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ نہیں، میں صرف مشکل وقت میں ہی آسان وقت میں ہی آپ کے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جب میں نے اس طرح ڈپارٹمنٹس وزٹ کیے اور وہاں پہ اس طرح کے لہجے دیکھنے کو ملے، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو کسی بھی طرح ان لہجوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ایسے بیہیویئرز کی۔ اور حوصلہ شکنی کیسے کی جا سکتی ہے؟ حوصلہ شکنی کرنے کے لیے آپ کو ان کا مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ آپ کو ایسی جگہوں پر اور بھی زیادہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وہ جو آپ کا اخلاق ہوگا وہ انشاءاللہ جو غیر اخلاقی رویہ جاتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرے گا۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، آپ کو ایسے مقامات پر صبر سے کام لینا ہے، اور تبھی آپ کی کامیابی ممکن ہے۔ تو جو میرا کالم تھا، وہ کالم لکھنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ جس طرح ہم لوگوں سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، کیا ایسے ہی بیہیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں لیکن آپ میں اخلاقیات نہیں ہیں تو کیا ایسی ایجوکیشن کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک کویسچن ہے میرا کہ بغیر اخلاقیات کے ایجوکیشن کسی کام کی ہے؟ اور اگر دو بھی کام ہوتے ہیں کہ یا آپ کے پاس ایجوکیشن ہے یا اخلاقیات، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے لیکن آپ کی اخلاقیات کا لیول بڑا ہائی فائی ہے، تو آپ
بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، آپ کا سروائیول بڑا اچھا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایجوکیشن تو بڑی اچھی ہے لیکن آپ کی اخلاقیات کا لیول بہت گرا ہوا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی میرے نزدیک وہ بندے کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ زیرو ہے. تو اخلاقیات کو اوپر ہونا چاہیے، جبکہ ایجوکیشن آپ کی سیکنڈری چیز ہے. بٹ دا پرائمری تھنگ از ایتھکس. کسی بھی طور پر آپ کو ایتھکس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کسی بھی طور پر آپ نے اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے آٹومیٹیکلی آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں. آپ ایکچولی ہم سنی سنائی باتوں کو ایکسپیرینس نہیں کر کے دیکھتے، اس لیے ہمیں وہ باتیں بالکل ایسے ہی لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بس کتابوں کی حد تک ہیں یا صرف کہنے کی حد تک ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا میں خود پرسنلی ایکسپیرینس کر چکا ہوں اور وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ شاید یہ ایکسپیرینسز آپ بھی کر کے دیکھیں، آپ کو بھی ان سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی کہ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا اور آپ کسی ایک ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے نکلنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بڑا برا پھنسا ہوں اور یہاں سے نہیں نکل پاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے وہاں سے نکال لیتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال کو نکالا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں نا دنیا مکافات عمل ہے. آپ کسی کے ساتھ جیسا کرتے ہیں ویسا ہی پلٹ کر واپس آتا ہے. تو اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھائی ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے. کیونکہ یہ تو جو بھی چیز آپ بھیجیں گے وہ دو گنا ہو کر واپس آئے گی. تو اس لیے آپ کی اخلاقیات کا لیول اونچا ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ سے برے لہجے میں بات بھی کرتا ہے تو اس کو برداشت کریں، اور اس کو اگر اسی کے لہجے میں جواب دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا. ہمارے معاشرے میں آج کل اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے لوگوں میں اتنی سٹریس پائی جا رہی ہے کہ اس سٹریس نے ہمارے لہجوں میں ایک عجیب زہر گھول دیا ہے. اتنی کڑواہٹ ہے ہمارے لہجوں میں کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی بلکہ کانٹے نکل رہے ہیں جو سامنے والے کو جا کے بہت زور زور سے چبھتے ہیں. تو یہ چبھنے والے الفاظ آپ کو سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں. ان کو برداشت کرنا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ آپ نے ہمدردی کرنی ہے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ الجھنا ہے. ایکچولی یہ جو لوگ، میری یہ اپنی اوپینین ہے کہ ایسے لوگ جن کے لہجے میں اتنی کڑواہٹ اور اتنا زہر ہوتا ہے وہ معاشرے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سارے جو سوسائٹی کا کچرا جو ہے نا وہ اس کی ٹوکری بنا کے اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان لوگوں سے الجھنے کی کوشش کریں گے، ان کو ان کے لہجے میں جواب دینے کی کوشش کریں گے، تو وہ جو کچرے کا ٹوکرا وہ سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں وہ آپ پہ ڈھیل دیں گے. تو بچیں ایسے لہجوں سے اوائڈ کریں. اگر آپ کو کہیں پر ایسے لہجوں کا سامنا کرنا پڑے تو ان کو بڑے ہی ٹیکنیکلی ہینڈل کریں تاکہ وہ جو کچرے کی ٹوکری وہ ساتھ لیے پھر رہے ہیں وہ کہیں آپ پر نہ ڈھیل دیں. ان سے بحث مباحثے سے بچنے کی کوشش کریں، اور جتنا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ میں بھی ان کے لیے ایک سبق ہو، اور وہ اس سبق کو سیکھ کر نیکسٹ ٹائم جب کسی سے بات کریں تو بڑے ہی اچھے لہجے میں بات کریں. کیونکہ اگر آپ نے ان کو انہی کے لہجے میں جواب دیا، جو کہ ہمارے عام طور پر یہاں پر میتھڈولوجی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جو جیسا بولتا ہے اس کو ویسے ہی لہجے میں جواب دو، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اپنی اخلاقیات کو دوسروں کو دیکھتے ہوئے اپنی اخلاقیات کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ لو نہیں کرنا چاہیے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لوگ بڑی مشکلات اور بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، گھریلو پریشانیاں، فائنینشیل پریشانیاں، پروفیشنل پریشانیاں، یہ سب نے ملا کے اس طرح کا ایک مکسچر بنا دیا ہے کہ اس مکسچر نے لوگوں کے لہجوں میں زہر گھول دیا ہے. تو اگر اس زہر کو آپ کسی طرح کم کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے کی کوشش کریں، اس کو مزید ہوا نہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نے کسی ایک انسان کی بھی مدد کر دی، کسی ایک کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا. اور کوشش کیا کریں کہ یہ جو ایک چین ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے، اور یہ آگے سے آگے چلے گی.
میرا یقین ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. بیسٹ آف لک. اگر بات پھر وہی ہے کہ ایٹ لیسٹ کمنٹس تو کیا کریں, مجھے پتہ تو چلے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی یا اس سے کوئی فائدہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے, یا میں نے اپنے 10 منٹ اور 17 سیکنڈ ضائع ہی کیے ہیں. تھینک یو.